اور تو پھر آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ اور آج کے اس پروگرام مذاکرہ میں آج ہم کربلا کی خواتین کے عنوان سے آپ سے بات کر رہے ہیں، اور ہم نے ابھی تک جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، اور حضرت رقیہ بنت علی سلام اللہ علیہا، حضرت رباب بنت عمر القیس سلام اللہ علیہا، اور ان بیویوں کا کچھ تذکرہ کیا ہے۔ اور ابھی ہم سکینہ بنت الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بات کرتے ہیں۔ جناب سکینہ مدینہ منورہ میں متولد ہوئیں۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب رباب بنت امراء القیس تھیں۔ مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں ایک کتاب آیت اللہ محمد صادق الکرباسی کی کتاب ہے۔ البتہ انہوں نے تو انسائکلوپیڈیا لکھا ہے امام حسین علیہ السلام پر، اور اس کی 750 جلدیں ہیں۔ تو ان کے نزدیک جو شام میں بی بی شہید ہوئی ہے 4 سال کی، تو وہ کہتے ہیں ان کا نام رقیہ ہے، جن کی قبر دمشق میں موجود ہے۔ اگرچہ بعض علماء کا نظریہ یہ بھی ہے کہ جناب سکینہ اور جناب رقیہ ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہیں، واللہ عالم، لیکن ہمارے ہاں زیادہ مشہور یہی ہے جناب سیدہ سکینہ ہیں، جبکہ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت رقیہ بنت حسین ہیں جن کی عمر 4 سال تھی۔ اور اب جو روضہ ایران نے بنوایا ہے وہاں پر شام میں، تو وہ رقیہ بنت حسین اس کے اوپر جو لکھا گیا ہے کہ ان کی یہ قبر ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب جس خاتون کا ذکر کرنا ہے ان کا اسم مبارک ہے ام اسحاق بنت طلحہ۔ معاف کرنا، حضرت ام اسحاق بنت طلحہ یہ تقریباً 30 ہجری ان کی ولادت ہے، اور وفات سن 93 ہجری اس طرح سے لکھا گیا ہے تاریخوں میں۔ تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہلے ان کا عقد امام حسن علیہ السلام سے ہوا تھا، اور ان کی شہادت کے بعد ان کی وصیت کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے ان سے عقد کیا۔ آپ کربلا میں موجود تھی۔ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ نے بھی اسیری کی صحبتوں کو برداشت کیا۔ اب جس کا ذکر کرنا ہے وہ ہیں حضرت فضہ نوبیہ۔ حضرت فضہ جو ہیں وہ کنیز خاص ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ جناب فضہ کے متعلق کافی ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے اور مجالس میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ اور ایک تو میں یہ بتا دوں بات کہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ کسی بادشاہ کی بیٹی تھیں، اور پھر وہ آ گئیں، اور پھر ان کے جوتی حکومت کرتی رہی، تخت پہ جوتی رکھی، تو ایسی باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ملتی کہ اوتھینٹک کتابوں میں۔ تقریباً کوئی کربلا کے واقعے کے بعد آپ کہہ لیں کہ 900 سال بعد جو کوئی کتاب آئی، اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ بھی شاید یہ کوئی ہند کے بادشاہ کی بیٹی تھیں، یا کہ بھئی کسی اور بادشاہ کی بیٹی۔ بہرحال اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، اور نہ ہی مثابت ہوتی ہے بات۔ جو حقیقی بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب فضہ کو کہا جاتا ہے فضہ نوبیہ۔ نوبیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مصر کے پہاڑوں کا سلسلہ ہے، جنوب میں نوبیہ، تو وہاں علاقے کی تھیں۔ تو وہ اسیر ہو کر قید ہو کر ہی آئی تھیں رسول پاک کے پاس۔ جب آئی تو جناب فضہ جو ہیں تقریباً سن 25 ہجری قبل از ہجرت یعنی متولد ہوئیں۔ جب آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں تو وہ مسلمان ہوئیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا۔
یعنی رسول پاک کی آزاد کردہ کنیز ہیں، لیکن جناب فضہ نے آزادی کے باوجود رسول و آل رسول کی کنیزی میں اپنی زندگی وقف کر دی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے جناب فضہ کے ساتھ اس طرح دن تقسیم کیے کہ ایک روز خود بی خانہ داری فرماتی اور ایک دن یہی ذمہ داریاں جناب فضہ کے سپرد ہوتی۔ جناب فضہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام فضہ رکھا ہے اور آپ کو مشکلات کے موقع پر اس دعا کے پڑھنے کا حکم دیا۔ وہ دعا کیا ہے؟ یا واحد لیس کمثلہ احد تمیت کل احد وتفنی کل احد انت علی عرشک واحد لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اے خدا کہ تجھ جیسا کوئی واحد نہیں ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہر کسی کی موت اور فنا ہے، تو عرش پر بھی اکیلا ہے، تجھے نہ نیند آتی ہے اور نہ کوئی اونگ۔ تو یہ دعا جو ہے رسول کریم نے فضہ کو تعلیم فرمائی۔ جناب فضہ رضی اللہ عنہ نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اہل بیت علیہم السلام کے ہر فرد سے علمی استفادہ کیا، یہاں تک کہ واقعہ اطعام مسکین و یتیم و اسیر میں آپ نے حضرت حسنین شریفین کی شفا یابی کے لیے روزے رکھے، اور 3 دن مسلسل جو روزے رکھے گئے ہیں ان میں جناب فضہ بھی شامل تھی، اور جو سورہ دہر کی آیتیں نازل ہوئی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان میں آپ بھی شامل ہیں۔ آپ نے اہل بیت اطہار سے اس قدر کسب فیض کیا کہ بعض روایتوں میں 20 سال اور بعض میں 40 سال تک کہا گیا ہے کہ صرف قرآن مجید کی آیات سے آپ نے گفتگو کی۔ مشہور مورخ ابو القاسم الکشیری لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص مکہ جاتے ہوئے اپنے قافلے سے بچھڑ گیا کہ اثنائے راہ میں اس نے ایک خاتون، یعنی یہ خاتون یہی جناب فضہ ہے، خاتون کو دیکھا کہ جو اکیلی جا رہی تھی، تو اس شخص کا بیان ہے کہ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو خاتون نے کہا، یہ خاتون کون ہے؟ یہ جناب فضہ ہیں کہ جن کا لقب ہے متکلمہ بالقرآن، جو قرآن کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں۔ یعنی 20 سال کی تو بہت زیادہ روایتیں ہیں کہ 20 سال تک انہوں نے قرآن مجید سے تکلم کیا، یعنی جب کوئی سوال کرتا تھا تو وہ ایسی آیت قرآن مجید کی پڑھتی تھیں کہ جس آیت میں اس کے بارے میں کوئی اشارہ یا کوئی عدد یا کوئی بات ایسی ہوتی تھی جس سے سمجھا جا سکتا تھا کہ جواب جو ہے اس سوال کا کیا ہے۔ تو جناب فضہ جو جا رہی ہیں حج کے لیے اور راستے میں ان کی جو سواری ہے وہ یعنی تھک گئی یا مر گئی، بہرحال اس کے بارے میں نہیں لکھا، یہی کہا اس شخص نے، روایت کی کہ میں نے ایک خاتون کو جاتے ہوئے دیکھا۔ تو وہ شخص ان کے قریب آیا تو اس نے آ کر کہا، پوچھا آپ کون ہیں؟ تو خاتون نے کہا وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ تو آپ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 89 پڑھی کہ وَقُلْ سَلَامٌ، اور کہو سلام، پہلے سلام کہو، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، سلام کہو، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ آیت پڑھی ہے، لیکن اسی میں پیغام ہے کہ تو نے آتے ہی مجھ سے سوال کیا ہے کہ خاتون کون ہو، پہلے السلام علیکم کہو، سلام کہو، سلام کا جواب سنو، پھر بات کرو۔ تو وہ سمجھ گیا کہ مجھے سلام کرنے کا کہہ رہی ہیں، چنانچہ میں نے انہیں سلام کیا اور پوچھا آپ اس صحرا میں کیا کر رہی ہیں؟ تو خاتون نے کہا وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، جسے خدا ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس سے انہوں نے اشارہ پڑھا کہ یعنی میں قافلہ سے بچھڑ گئی ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا اولئک
ینادون من مکان بعید، اور ان لوگوں کو بہت دور سے پکارا جائے گا، تو یعنی میں بہت دور سے آ رہی ہوں۔ تو وہ پوچھتا ہے جو شخص جو آپ کو ملا ہے راستے میں، وہ کہتا ہے میں نے کہا آپ کا کہاں جانے کا ارادہ ہے، آپ کا کہاں کا قصد ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو انہوں نے وہ آیت پڑھی جو کہ حج کے بارے میں ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ مکہ جانے کا ارادہ رکھتی ہیں، حج کا قصد رکھتی ہیں۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا آپ قافلہ سے کب جدا ہوئی ہیں؟ تو خاتون نے جواب دیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، اور ہم نے آسمان، زمین اور ان کے درمیان کی مخلوقات کو 6 دن میں پیدا کیا۔ تو اس سے وہ سمجھ گیا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں 6 دن سے سفر میں ہوں، یا 6 دن یعنی قافلے سے بچھڑے ہوئے ہو گئے۔ تو میں نے کہا کیا آپ کھانا تناول فرمائیں گی؟ تو انہوں نے جواب دیا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، قرآن کی آیت پڑھی ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 8۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے کوئی جسم ایسا پیدا نہیں کیا جو کہ کھانا نہ کھاتا ہو۔ تو اس سے وہ سمجھ گیا کہ ان کو کھانے کی ضرورت ہے، یعنی وہ کہتی ہیں میں کھانا کھانا چاہتی ہوں۔ چنانچہ وہ کہتا ہے میں نے ان کو کھانا کھلایا اور کہا کہ میرے پیچھے تیز تیز چلیں۔ تو خاتون نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یعنی میں اپنی طاقت کے مطابق تیز چل سکوں گی۔ تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ایک سواری پر بیٹھ سکتا ہوں؟ تو اس کے پاس سواری تھی، حضرت فضہ کے پاس سواری نہیں تھی، اس شخص کے پاس جو صحرا میں آپ کو ملا ہے اس کے پاس اونٹ تھا، سواری تھی۔ تو وہ چاہتا ہے کہ بھئی میں بھی سوار ہو جاؤں اونٹ پر، یہ خاتون بھی میرے پیچھے ساتھ بیٹھ جائے، تو دونوں بیٹھ جائیں اونٹ پر اور چلیں۔ تو جب اس نے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں بھی اونٹ پر سوار ہو جاؤں، آپ بھی میرے پیچھے سوار ہو جائیں؟ تو آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہوتے تو زمین و آسمان دونوں برباد ہو جاتے۔ تو اس کا کیا مطلب، یعنی نامحرم کے ساتھ ایک سواری پر بیٹھنا موجب فساد ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر میں سواری سے اتر آیا اور انہیں سوار کیا، یعنی دونوں نہیں ہو سکتے۔ اس آیت سے اس نے یہ سمجھا بھی دو نہیں ہیں، ایک ہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ پر بھی سواری جو کرے گا وہ ایک ہی ہوگا، دو نہیں، یعنی یہ نہیں ہو سکتا تو بھی میرے ساتھ سوار ہو جائے۔ تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ میں اونٹ سے نیچے اتر آیا اور ان کو کہا کہ آپ سوار ہو جائیں۔ ہم دونوں نے سفر شروع کیا یہاں تک کہ قافلے سے جا ملے۔ یہاں پہنچ کر میں نے پوچھا کیا قافلہ میں آپ کا کوئی ساتھی ہے؟ انہوں نے جواب میں 4 آیات کی تلاوت کی۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفتن فی الارض، اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں اپنا جانشین بنایا ہے۔ وما محمد الا رسول، محمد تو صرف ایک رسول ہیں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تام لو۔ یا موسیٰ اننی انا اللہ، اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ تو انہوں نے یہ 4 آیتیں پڑھ کے یعنی بتایا کہ اس قافلے میں ان 4 ناموں والے میرے بیٹے موجود ہیں، یعنی بتایا کہ یہ 4 نام لے تو اس قافلے میں وہ آئیں گے میرے پاس۔ تو جب وہ نام لیے اس نے داؤد، موسیٰ
اور محمد، یحییٰ، تو وہ 4 آدمی جو تھے اس قافلے میں سے وہ آئے. تو کہتا ہے میں نے پوچھا یہ کون ہیں یہ جو تیرے پاس آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی یعنی زندگانی کی زینت، یعنی یہ میرے فرزند ہیں. چنانچہ سب بیٹے ماں سے ملنے کے لیے قریب ہوئے تو بی بی نے کہا یا ابت استاجر ہو ان خیر من استجرت القوی الامین، اے با اس کو اجرت پر رکھ لیجئے کیونکہ اچھا مزدور ہے جسے آپ اجرت پر رکھ لیں، وہی ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو. تو یہ انہوں نے آیت پڑھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سن کر بیٹوں نے مجھے کچھ تحائف بطور اجرت دیے. اس پر بی بی بولی واللہ یضاعف لمن یشاء، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے. یعنی ان کے بیٹوں نے کچھ مجھے اجرت دینے کی تحفہ دینے کی کوشش کی تو بی بی نے سمجھا یہ کم ہے. حضرت فضہ نے تو کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. میں سمجھ گیا کہ بی بی تحائف میں اضافے کا کہہ رہی ہے، چنانچہ بچوں نے تحائف میں اضافہ کر دیا. اس پر میں نے ان سے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ہماری مادر گرامی جناب فضہ کنیز حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جو گزشتہ 20 سال سے قرآن کے ذریعے گفتگو کر رہی تھی. تو عزیزان گرامی واقعہ تھوڑا سا باقی رہ گیا، وہ انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے.